بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، یوم نحشرہم میں یوم ظرف ہے، یہ محذوف سے متعلق ہے، جیسا کہ مصنف نے نکالا وَذْكُرْ یوم نحشرہم، اور یاد کیجئے اس دن کو جب کہ ہم ان تمام کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، ساری مخلوق، چاہے وہ کافر ہو مسلم ہو، سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ یا یہ کہ یہاں پر خاص کر کافروں اور مشرکوں کو جمع کرنے، اکٹھا کرنے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یاد کیجئے اس دن کو جب کہ ان تمام کافروں مشرکوں کو ہم اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، جمیعا یہ ترکیب میں حال ہے، نحشرہم جمیعا، نحشرہم حال کونہم جمیعا، یعنی کوئی بچ نہیں پائے گا، ان تمام کے تمام کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے۔ ثم نقول، پھر کہیں گے، یہاں ثم لائے جو تراخی کے لیے آتا ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آگے جو سوال ہوگا، ثم نقول پھر ہم کہیں گے، یہ سوال حشر کے بعد ہوگا، یعنی دونوں میں کافی وقفہ ہوگا۔ یہ سوال، یہ قول حشر کے بعد مؤخر، اور حشر جو ہوگا ان پر بڑا طویل ہوگا، 50,000 سال کے بقدر۔ قیامت کی ہولناکی ان لوگوں پر بڑی شدید ہوگی، 50,000 سال کے بقدر وہ حشر کو بھوگتیں گے، قیامت کی ہولناکی سے دو چار ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ان سے یہ سوال ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا۔ اس کی خبر دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اس سے ڈریں، ہوشیار ہو جائیں، اور پھر دنیا میں ایمان لے آویں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن تو ایک دوسری جگہ کہتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ پاک قیامت کے دن ان کافروں سے کلام نہیں کرے گا، اور یہاں کہا جا رہا ہے ثم نقول، پھر ہم کہیں گے ان سے۔ جواب یہ ہے کہ جہاں نفی کی گئی ہے کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، مراد اس سے کلام رضا ہے، یعنی رضا والا کلام نہیں کرے گا، اور یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے کہیں گے، یعنی غضب کے طور پر، غصے کے طور پر کہیں گے، لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا۔ مصنف نے اسی سوال کا جواب دیا کہ یہاں جو کہنا ہوگا توبیخ کے طور پر ہوگا، یعنی ڈانٹتے ہوئے، غضبناک ہو کر، اور لا یکلمہم اللہ میں جو نفی کی گئی وہ کلام رضا کی نفی کی گئی ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا، توبیخ کے طور پر ڈانٹتے ہوئے، اَیْنَ شُرَکَاؤُکُمُ الَّذِینَ، کہاں ہے وہ تمہارے شرکا جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے۔ تزعمون کا فعل متعدی ہے، اس لیے مفعول بھی نے نکالا، ای انہم شرکاء للہ، یعنی اس بات کا گمان رکھتے تھے تم کہ وہ اللہ کے شرکا ہیں، وہ آج کہاں گئے؟ بظاہر اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ گویا وہ شرکا یعنی وہ معبودان باطلہ جنہیں اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے تھے، وہ اس وقت ان کے ساتھ حاضر نہیں ہوں گے۔ حالانکہ دوسری جگہ آیت احشروا الذین ظلموا، اکٹھے کرو ان لوگوں کو جن نے ظلم کیا، وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور جن کے وہ عبادت کرتے ہیں سب کو جمع کرو۔ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ سب وہاں حاضر ہوں گے، موجود ہوں گے۔ بظاہر آیت میں تعارض ہے،
جواب یہ ہے کہ یہاں جو یہ سوال ہے کہ کہاں ہے تمہارے وہ شرکا، یہ عابد معبود کے درمیان براعت کے ظاہر ہو جانے کے بعد واقع ہوگا، یعنی پہلے تو وہ سب اکٹھا ہوں گے، ایک ساتھ جمع کیے جائیں گے، اور پھر بعد میں ان سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ عابد معبود سے براعت ظاہر کریں گے، معبود عابد سے براعت ظاہر کریں گے، اس کے بعد پھر ان سے یہ سوال ہوگا۔ لہذا دونوں کا حال الگ الگ ہے، وقت الگ الگ ہے، اس لیے دونوں میں کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ کہاں ہیں وہ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کے شرکا ہیں؟ یہ انہم شرکا للہ، یہ تزومن فعل کا مفعول بہی ہے، متعدی ہے یہ فعل۔ ثم لم تکن فتنتہم، ثم لم تکن فتنتہم، لم تکن اور لم یکن، تا اور یا دونوں سے گا، یعنی مذکر کا بھی اور مؤنث کا بھی، کیونکہ فتنہ آگے مؤنث غیر حقیقی ہے، لفظی مؤنث ہے، اس لیے اس کا فعل مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں۔ ثم لم تکن ثم لم یکن فتنتہم، یہ فتنہ نصب کے ساتھ پڑھیں گے فتنتہم، اور فتنتہم رفع کے ساتھ، دونوں قرات ہے۔ اگر نصب کے ساتھ پڑھیں گے تو اس صورت میں یہ لم تکن فعل ناقص کی خبر ہے مقدمہ، الا ان قالوا آگے اسم مؤخر ہے، اور اگر اس کو رفع کے ساتھ پڑھیں گے فتنتہم تو اس صورت میں یہ لم تکن فعل ناقص کا اسم ہے، اور الا ان قالوا جو آگے ہے وہ اس کی خبر ہے۔ تو گویا اسم اور خبر ہونے کی وجہ سے اگر خبر مانتے ہیں تو نصب ہے اسم مؤخر، اور اگر اسم مانتے ہیں تو رفع ہے، اور اصل ترتیب پر ہے، اسم پہلے ہے اور الا ان قالوا اس کی خبر بعد میں۔ یہاں پر فتنہ سے مراد معذرہ یعنی عذر ہے، یعنی ان کا یہ جواب، اس جواب اور عذر کو فتنہ سے اس لیے موسوم کر دیا کہ یہ کذب محض ہے، جیسے فتنہ ہے محض جھوٹ ہے، اس میں کوئی نفع نہیں بلکہ اور رسوائی ہوتی ہے، ویسے ان کا یہ جو جواب ہوگا یہ محض جھوٹ ہوگا، اس میں کوئی نفع نہیں بلکہ اس سے اور فضیحت ہوگی، اس لیے فتنہ کہہ دیا۔ پھر نہیں ہوگا ان کا فتنہ یعنی ان کا عذر پیش کرنا یا جھوٹ میں بات کہنا، نصب و رفع کے ساتھ یعنی اس کا عذر پیش کرنا، الا ان قالوا مگر یہ کہ وہ کہیں گے، ای قولہم یعنی ان کا یہ قول، ان کا کہنا، یہ الا ان قالوا یہ جو فعل ہے یہ اسم کی تعبیر میں ہو کر کے ان قالوا میں ان مصدریہ ہے، ان قالوا قولہم کے معنی میں یہ لم تکن کے لیے یا تو اسم ہوگا یا لم تکن کے لیے خبر، جیسا کہ فتنہ کو اگر خبر بنائیں گے تو یہ اسم ہے، اور فتنہ کو اگر اسم بنائیں گے تو یہ خبر، مگر یہ کہ وہ کہیں گے، ماضی کی تعبیر میں بیان کیا تحقق کے وقوع کو بتانے کے لیے، ہوگا تو مستقبل میں قیامت میں، لیکن ہونا یقینی اس لیے ماضی کی تعبیر لائے، مگر یہ کہ وہ کہیں گے یعنی گویا کہہ چکے، ای قولو مگر یہ کہ ان کا یہ قول ہوگا، واللہ ربنا واللہ ربنا قسم اللہ کی، ربنا ربنا جر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ واللہ اللہ کی نعت صفت ہے، اور اگر ربنا نصب کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ ندا ہے، منادہ ہے، حرف ندا محذوف ہے، واللہ یا ربنا قسم اللہ کی اے ہمارے رب، اور واللہ ربنا قسم اللہ کی جو ہمارے رب ہے، جر کے ساتھ نعت ہے اور نصب کے ساتھ ندا ہے، ما کننا مشرکین کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے، یعنی گویا جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ دوسری جگہ کہا گیا ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا کہ یہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپائیں گے، اور یہاں تو چھپا رہے ہیں، دل میں کچھ ہے، حقیقت کچھ ہے، بول کچھ رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ پہلے تو وہ شرک کی نفی کریں گے اور قسم کھائیں گے کہ ہم نے غیر اللہ کی عبادت نہیں کی، پھر اللہ پاک ان کے اعضاء کو گواہ بنا دے گا اور ان کے خلاف ان کے اعضاء ہی وہ بولیں گے، گواہی دیں گے۔ اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کو مٹی بنا دیا گیا ہوتا، کنت ترابا، اور پھر اس وقت جب کوئی چارے کار نہیں رہے گا تو وہ پھر حقیقت ظاہر کر دیں گے،
اور وہ کوئی بات اس وقت نہ چھپائیں گے. تو شروع کے اعتبار سے ما قلنا مشرکین کا، اور بعد کے اعتبار سے لا یکتمون اللہ حدیثا فرمایا. وہ گمان کریں گے کہ ان کے انکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اعضاء خود ان کے خلاف گواہی دے چکے ہیں، تو اب وہ پھر بعد میں کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. یہ توجیہ کر لی جائے تو دونوں آیت میں کوئی تعارض نہیں ہے. قسم اللہ کی جو ہمارے رب ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں. قال اللہ تعالیٰ، تو اللہ پاک ان پر رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انظر دیکھیے اے محمد، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے انہوں نے جھوٹ بولا اپنے آپ پر، یعنی اپنے آپ سے شرک کی نفی کر کے اپنے آپ پر یہاں پر ان کی طرف نسبت کی گئی، حالانکہ حقیقت میں یہ جھوٹ ان کے نفس پر، ان کی ذات پر نہیں بلکہ اللہ پر ہے. مگر کذبوا علی انفسہم کہا، اپنے آپ پر جھوٹ بولے. اس کی وجہ یہ کہ جھوٹ کا ضرر انہی کو بھگتنا پڑے گا، یہ وبال انہی پر آئے گا، اس لیے علی انفسہم کہہ دیا. کیسے انہوں نے جھوٹ بولا؟ علی انفسہم، اپنے آپ پر، بے نفی شرک عنہم، اپنے آپ سے شرک کی نفی کر کے، وَظَلَّ غَابَ عَنْهُمْ، اور ظل غابہ کے معنی میں، اور غائب ہو جائیں گے ان سے وہ جن کا وہ افترا کرتے تھے، یعنی اللہ پر جھوٹ میں جو شرکا ٹھہراتے تھے. من الشرکا، یہ ما کانوا یفترون میں ما کا بیان ہے، یعنی جو جھوٹ میں اللہ کے شرکا گڑھتے تھے وہ ان سے غائب ہوں گے، یعنی عابدوں سے ان کے معبود یہ بیزاری ظاہر کر کے وہ الگ ہو جائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، یہ جو آیت ہے، آیت کے نزول کے سلسلے میں واقع یہ ہے کہ ایک بار چند کفار جن میں ابو سفیان، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث اور اسی طرح امیہ بن خلف، یہ سب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، یہ لوگ سن رہے تھے. تو ان سب کافروں نے نضر بن حارث سے کہا کہ یہ محمد کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جان تو نہیں رہا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، البتہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کی زبان حرکت کر رہی، زبان ہل رہی. ہاں، وہ جو کہہ رہا ہے وہ اساطیر الاولین ہے، یعنی پہلوں کے فسانے ہیں، قصے کہانیاں جو میں تم لوگوں سے بیان کرتا رہتا ہوں. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف سنتے ہیں، یعنی جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے. اکنہ یہ کنان کی جمع ہے، وہ ویا، برتن، کپڑا وغیرہ، تھیلا جس میں کوئی چیز محفوظ رکھا جائے. مراد اس سے پردے ہیں، یعنی ان کی دلوں پر پردہ کر دیا ہے، کوئی آڑ ہے، رکاوٹ ہے اس بات سے لِأَلَّا يَفْقَهُوا، کہ وہ اس کو نہ سمجھیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں رہے کیا کہہ رہا ہے، زبان ہل رہی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے دلوں ہی کو مست کر کے رکھ دیا. یہ باطنی پردہ ہے مانوی طور پر، یعنی دلوں کی صلاحیت کو ختم کر دیا کہ وہ کچھ سمجھے. لِأَلَّا يَفْقَهُوا، اس بات کے لیے کہ وہ اس کو سمجھے. يَفْهَمُ القرآن، یعنی قرآن کو سمجھے، قرآن کی فہم حاصل کریں. وفی آذانی وقر، اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے وقر، بہرا پن کر دیا. وقر ڈھیلے کو کہتے ہیں، مزاد اس سے لازمی معنی ہے، یعنی سمم، بہرا پن. فلا یسمعونہ، لہذا وہ سنتے نہیں قرآن کو. سمع قبول، سنتے تو ہیں لیکن سنی انسنی کر دیتے، یعنی قبولیت کا سننا نہیں سنتے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ دیکھیں ہر وہ آیت، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، جس پر وہ ایمان نہیں لاتے. وہیں یرو کل آیا، اور اگر وہ دیکھتے ہیں ہر آیت کو تو لا یؤمنوا بہا، اس پر وہ ایمان نہیں لاتے. یہاں تک کہ اذا جاؤکا، وہ جب آتے ہیں آپ کے پاس تو آپ سے جدال کرتے ہیں، یعنی کٹ حجتی. جدال محمود بھی ہوتا ہے، جیسے جادلہم باللتی احسن میں کہا گیا. جدال مضموم بھی ہوتا ہے، کٹ حجتی کرنا، خامخواہ الجھنا. یہاں جدال مضموم کو بیان کیا گیا. یہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس تو آپ سے جدال کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے، آپ سے الجھتے ہیں. یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ. ان نافیہ ہے جیسا کہ آگے اللہ کا قرینہ بتا رہا. ھذا یہ مراد سے قرآن ہے، مگر اساطیر الاولین، پہلوں کے فسانے.
اساطیر یہ اسطورہ کی جمع ہے، جیسے اضاحیق اضحوکہ کی جمع، اعاجیب اعجوبہ کی جمع، یعنی پہلوں کی جھوٹی باتیں، قصے کہانیاں، اضاحیق کی طرح اساطیر ہے، اعاجیب کی طرح اسطورہ کی جمع ہے ضمے کے ساتھ۔ اس کے معنی قصے کہانی جو جھوٹ پر مشتمل ہو، مگر پہلوں کے فسانے جھوٹے قصے کہانیاں، وَهُمْ يَنْهَوْنَ النَّاسَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو۔ ینہونا فعل متعدی ہے، مفعول بہ نکالا، یعنی الناس لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی یا قرآن کے سننے سے وہ روکتے ہیں، اور روکتے ہیں وہ لوگوں کو اس سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے یا قرآن کے سننے سے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور اس سے وہ دور ہٹ جاتے ہیں، اور اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، یعنی خود اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی گویا ضال بھی ہے اور مضل بھی ہے، خود بھٹکے ہوئے دوسروں کو ہی بھٹکاتے، فَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، لہذا وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ مصنف نے آگے اس آیت کا ایک دوسرا مصداق بیان فرمایا کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو طالب کے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے تھے تو یہ لوگوں کو منع کرتے تھے روک، یعنی خود تو وہ ایمان نہیں لاتے، البتہ دوسروں کو آپ کی اذیت پہنچانے سے روکتے تھے۔ تو اس صورت میں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ کا مطلب ہوگا عن اذى النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذیت پہنچانے سے وہ لوگوں کو روکتے تھے، منع کرتے تھے۔ فرماتے ہیں قیلہ کہا گیا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ابو طالب کے بارے میں، کانا یعنی ہاں ان اذا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے سے لوگوں کو روکتے، ولا یؤمنوا بہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وَإِن أَيْ مَا يُهْلِكُونَ، یہاں بھی ان نافیہ ہے، اور نہیں انہیں ہلاک کرتا، یعنی اس سے دور ہونے والے کو، اس سے دور ہونے والے نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو۔ اپنے آپ کو ہلاک کرنا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں اس کا ضرر انہی پر آوے گا۔ الا انفسهم لان ضرر علیہم، اس لیے کہ اس کا ضرر انہی کو اوپر آوے گا۔ وما یشعرون بذالک، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ بذالک سے مراد وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا، یعنی یہ جو دور بھاگ رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، یہ ان کی ہلاکت ہے، اور وہ خوب شوق سے اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کی ہلاکت ہے، اور ہلاکت کا کام کوئی نہیں کرتا ہے، مگر یہ کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو خود شعور نہیں ہے، انہیں احساس نہیں، اور یہ شعور نہیں رکھتے، احساس نہیں رکھتے بذالک اس بات کا، یعنی اس بات کا کہ ان کا یہ کہنا، ان کا یہ کرنا، اس طرح کا ان کا عمل، ان کا رویہ، یہ ان کے اپنے آپ کے ہلاک کرنے کے مترادف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔